बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआए परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हुआ। सोहेल अफरीदी के गिरफ्तारी के हुक्म और इस्लामाबाद दाखिले पर पाबंदी यानी अब छठी बार कम अज कम कल मंगल के रोज अडयाला जेल के बाहर सोहेल अफरीदी नहीं आ रहे जी। जी हाँ, जो रात को उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, गुस्ताखी बड़ी जबरदस्त थी सर। उन गुस्ताखियों की थोड़ी तफसील भी मैंने आपको बतानी है। जो कल शाम में उन्होंने 27वीं यानी तरीम के मुसवदा पेश होने के बाद कर दी, वो तो खैर एंड ही कर दिया। उन्होंने कहा मैं मानता ही नहीं हूँ 27वीं यानी तरमीम को, तो उसके बाद ये बनता था। मैं इसकी तफसील खैर आगे चल के बताऊंगा, लेकिन ये तो बात तय है ना कि ये आइन जो है उसमें जो तरमीम है 27वीं तरमीम, ये बेसिकली शख्सियात को कहीं ना कहीं महफूज करने के लिए है। और चाहे सदर की शक्ल में हो या अहदों की शक्ल में हो या कुछ भी हो जाए, तो ये भी हमें पता चल गया कि ताहयात इस्तिस्ना वाली जो शर्त थी सदर की जानिब से, वो सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने खुद थी। और यहाँ भी बात कन्फर्म हो गया एतजाज अहसन साहब के थ्रू कि इवन जो सीसी का इजलास था उसके अंदर भी मुसवदा पेश नहीं किया गया था। तो बस आप जब ये समझ जाएं कि मुसवदा इस हद तक सुपीरियर हो और उस जगह से आया हो, तो फिर एक्शन तो ये तमाम के तमाम बनते हैं। मैं लेके चलता हूँ उस तरफ, लेकिन सबसे पहले वो जो रात को ऐलान था सर, एक अच्छा तगड़ा इम्पैक्ट छोड़ा। बेसिकली कॉल महमूद खान अचकजई, इलामा राजा नासिर अब्बास यानी नामजद कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर और सेनेट में अपोजिशन लीडर, उनकी पुकार पर था जी। और सोशल मीडिया ने बहुत ज़बरदस्त, जैसे कहते हैं, फुटप्रिंट छोड़ा। कोई क़यामत तो आ जानी थी, कोई जलाओ गिराव तो होना नहीं था। सबसे आखिरी था कि भाई कम से कम बताया ज़रूर जा सके। उसने इम्पैक्ट क्रिएट किया है। कम से कम पता तो खैर सबको ही है कि 27वीं यानी तरमीम कहाँ से आई है, लोग इसको किस तरीके से देख रहे हैं, लोगों का क्या मानना है, खैर सबको तो पता चलेगा। चार छः मदासराओं के अलावा, चार पाँच मदा मनपसंद सहाफ़ियों के अलावा। लेकिन ये प्रोटेस्ट बाकायदा बताना ज़रूरी था, क्योंकि रात को ऐसा लग रहा था कि जैसे हाँ वाकई सोशल मीडिया पर हर बंदा, क्या वज़रा, क्या सॉरी खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा, क्या सीनियर पॉलिटिशियन, तमाम के तमाम कह रहे थे कि ऐसे दस्तूर को, सूबे बेनूर को मैं नहीं मानता, कैदियों की रिहाई, इन तमाम चीज़ों के साथ। तो लाहौर में अवाम सड़कों पर भी निकले, ठीक है। और उन्होंने अपने अमल से साबित किया कि सर वाकई दस्तूर की इस शराइत को, दस्तूर बहुत से लफ्ज़ों में, सिर्फ आइन नहीं है, दस्तूर बहुत सी बहरहाल। रात को पता चल रहा था कि हबीब जालिब कम अज़ कम इस दौर के लिए कुछ ना कुछ लिख के गए थे। जिस तरीके से लोगों ने उसको टेक किया हुआ था, छतों पर हो, सड़कों पर हो, सोशल मीडिया पर हो, हर जगह पे ये चीज़ थी कि इस कौम 27वीं तरमीम और उससे मुसल्लदा निज़ाम से बेजार हो चुकी है, अब खामोशी टूट चुकी है। ये पैगाम था जी बाकायदा तौर पर। इसके अलावा भी सर, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब की क़यादत में सड़कों पर निकल कर एक पैगाम दिया गया फैसला साजों को जी। और कैसे दस्तूर को, सूबे बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, यहाँ हुआ। इसके अलावा दीगर, आलिया हमजा साहबा इमरान खान साहब के घर जमान पार्क के पास पहुंची, उनकी टीम आलिया हमजा साहबा की, उन्होंने जमान पार्क के दरवाजे पर खड़े होकर नारे बुलंद किए, एक्सटेंशन नामंजूर, 27वीं तरमीम नामंजूर के नारे लगाए और पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराया। यानी अवाम के जो जज्बात थी ना, उसकी तर्जमानी उधर बाकायदा तौर पर की गई। यहाँ तो ये चीज़ हो गया। उधर सर क्या हुआ, रात को ना एक अदद एफआईआर दर्ज हुई, पहले मैं उसका बताता हूँ। वो हुई सुहेल आफरीदी साहब के ऊपर। हुआ ये था कि सुहेल आफरीदी साहब ने जब बहुत ज़्यादा जिद हो गए ना, पांचवी बार अदालती अहकामात के बावजूद, वजीर आजम की तसल्ली के बावजूद, बार बार जाने के बावजूद, सूबे का एक वजीर आला तो है ना, 4.5 करोड़ आबादी का रिप्रेजेंटेटिव, उसको जब अडियाला के बाहर नहीं मिलवाया गया ना, तो बेसिकली चाहा भी यही जा रहा था। मैं आपको हकीकत बताऊं, चाहा भी यही जा रहा था कि वो जिद जो के अपने खास पठान दिमाग से ऐसा कुछ बोल जाए, जुबान से ऐसा कुछ बोल जाए कि जो उसकी पकड़ में आ जाए और कोई एक्शन उसके खिलाफ लिया जाएगा। अदरवाइज बाकी सब बकवास है कि वो इसका पुष्ट बना है, इसका कोई सबूत किसी के पास कुछ नहीं है। वो सब आपको पता है, एक मीडिया प्रोपेगेंडा था। उस वक्त उन्होंने कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा की मस्जिद में कुत्ते बांधे गए, और जब उन्हें पूछा तो कहा तुम्हारी आदत भी, और सिक्योरिटी दारों के हवाले से इल्जाम लगाया कि तुम लोग भी इन कुत्तों के बराबर हो। उसके बाद कुछ वीडियोज भी आई, और बाद ये तीरा के कुछ लोगों ने भी बताया कि कोई मस्जिद है जिस पे कब्जा कर लिया। और मेरी नज़र में वो हो या ना हो, मैं फिर भी कहता हूँ कि सुहेल आफरीदी साहब को ये नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन अगर किसी मस्जिद में कुत्तों के साथ सर्चिंग हुई भी होगी, हो भी सकता है ये कि पता चलो एक्सप्लोसिव उधर है, क्योंकि उस इलाके की तो एक अलहदा से पिक्चर है ना। उसको भाई पता चला एक्सप्लोसिव किसी ने रखा, धमाका केस मवाद रखा है, वो खुदकुश हमलावर है, कुछ भी है ना सर जी।
ادھر سرچنگ ہوئی رہی ہے تو وہی اٹس اندر تھنگ، مگر وہاں کچھ لوگوں کو باقاعدہ تقریر کرتے ہوئے بھی دکھایا گیا، اور اس کو اسمبلی کے اندر پاکستان تحریک صاحب کے ایم پی نے ان کو ہائی لائٹ بھی کیا کہ مسجد کا پتہ نہیں کوئی بندہ ادھر کا ریپرزینٹیٹو بول رہا تھا. تو بہرحال اس کے اوپر بیان تھا جو انہوں نے یہ دیا، لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں پاک فوج ماری ہم پاک فوج کی، یہ ہمارا جملہ تھا. اس کے بعد انہوں نے 27ویں ترمیم کو کہا کہ 17 افراد کی ہے، تو اس مصوبے کو تو مانتے ہی نہیں، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو رات کو نا جی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے اوپر این سی سی آئی نے مقدمہ درج کیا. وہ این سی سی آئی جس کے تقریباً تمام افسر استعفیٰ دے چکے ہیں، لیکن بہرحال وہ یہ ہے کیونکہ کچھ روز پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سہیل آفریدی کے خلاف ایکشن ہونا ہی ہونا ہے. کتے والی بات جو انہوں نے فوج سے منسوب کی تھی وہ رویہ غیر سنجیدہ تھا، اور ایک سکوت تھا، مسلسل خاموشی تھی، اور وہ ایسا تھا جیسے کوئی طوفان کا پیش خیمہ، اور طوفان یہ ہے کہ ان کے اوپر باقاعدہ طور پر یہ ایف آئی آر درج ہو گئی ہے. تو این سی سی آئی نے مقدمہ درج کیا. مقدمہ ریاست کی مدیت میں پیکا سمیت دیگر دفعات کے تحت درج کیا گیا ہے. ریاستی اداروں کے خلاف وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت یہ درج ہے. سہیل آفریدی پر ریاستی اداروں کے خلاف نفرت، گمراہ کن معلومات، جھوٹے اور بے بنیاد بیانات پر مبنی ویڈیو سوشل میڈیا پر پھیلانے کا الزام ہے. حالانکہ سوشل میڈیا پہ کوئی ویڈیو نہیں پھیلائی، یہ بول رہے تھے کسی نے ویڈیو بنا کے پھیلائی. میرے خیال جس نے پھیلائی اس کو اندر ہونا چاہیے، لیکن بہرحال پھیلانے کا الزام ہے. سوشل میڈیا پر موجود ویڈیو میں ریاست اور قومی سلامتی کے اداروں کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے. وزیر اعلیٰ کے پی کے نے اڈیالہ جیل کے بعد ریاستی اداروں کے خلاف جھوٹ پر مبنی میڈیا ٹاک کی ہے، اور پی ٹی آئی کے آفیشیل پیج سے بھی ریاستی اداروں کے خلاف ویڈیو کو پھیلایا گیا. اب یہ دیکھنا ہے کہ سہیل آفریدی اس کا جواب کس طریقے سے دیتے ہیں، ثبوتوں کے ساتھ دیتے ہیں، ان ویڈیوز کے ساتھ دیتے ہیں جو عجیب و غریب چل بھی رہی ہیں، یا ان بیانات کے حوالے سے دیتے ہیں وادی تیرہ کے ان لوگوں کے حوالے سے دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں. کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اوور ری ایکٹ کر دیا گیا ہے، اس کو اگنور کر دیتے تو زیادہ بہتر تھا. اب ڈیک آؤٹ ہوگا تو منصب لوگوں کو کیس تو بن سکتا ہے، کوئی ایسا ہو بھی سکتا ادھر، جتنا مجھے اندازہ ہے ہو بھی سکتا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ سیکورٹی ادارے جب سرچنگ کر رہے ہوں اور اسپیشلی انٹیلیجنس بیس سرچنگ ہو رہی ہو تو وہاں تو کتے کسی مسجد کے اندر بھی داخل ہو سکتے ہیں. تو یہ سب ہو سکتا، تو اس کے ویژولز ہیں تو پھر معاملہ ہی پھر اور جلی جائے گی. مجھے ایسا لگتا تھا کہ ذرا سہیل آفریدی صاحب کو تھوڑا سا احتیاط کرنا چاہیے تھی. اس طرح اس ایف آئی آر کو درج کرنے سے پہلے بھی تھوڑی احتیاط کر لی جاتی تو سب سے زیادہ مناسب تھا، مجھے ایسا لگتا ہے. بہرحال وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد علی سیف آفریدی پر ایف آئی کی جانب سے یہ سیاسی انتقام پر جی مذمت کی گئی ہے ایف آئی آر پر، اور یہ کی ہے کسی نے جی جنید اکبر صاحب نے، اور ان کا صوبے اور 4 کروڑ عوام کا منتخب نمائندہ ہے. 27ویں ترمیم اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے وہ قوتیں مضبوط ہوں گی جو آئین و قانون و جمہوریت پر یقین نہیں رکھتی ہے. تو رسپانس تو باقاعدہ طور پر آیا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ تو یہاں ہو گیا جی. رات کو پھر اعتزاز احسن صاحب نے ایک پروگرام میں تھے، انہوں نے کہا جی پیپلز پارٹی کے کہتے ہیں 27ویں ترمیم کی مخالفت کر دی، تمام جماعتوں کو اس کو ایسے نہیں پاس کرنا چاہیے تھا. اعتزاز احسن کہتے ہیں حیران کن طور پر پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اجلاس میں ترمیم کا مسودہ ہی موجود نہیں تھا. رہنماؤں کو بس بتایا گیا تھا کہ 243 فوج کا اندرونی معاملہ ہے اور ایک آئینی عدالت بننے جا رہی ہے. اعتزاز احسن کے مطابق اس کا نقصان انہی لوگوں کو ہوگا جو اس ترمیم سے فائدہ اٹھائیں گے. یہ انہوں نے قمر زیدی کے پروگرام میں رات کو بولا ہے. تو سمجھ میں آ گئی. تو جب اتنا کہتے ہیں پریشیس وے کے اندر 27ویں ترمیم پلیس کی گئی ہو تو پھر اس کا نتیجہ بھی اسی قسم کا ہی آتا جس قسم کا سہیل آفریدی کی ایف آئی آر کی شکل میں آ رہا ہے. بہرحال وفاقی حکومت نے 27ویں ترمیم آج سینٹ میں پیش کرنے کا فیصلہ کر لیا. رات کو تمام چیزیں ہو چکی ہیں جی، سوائے ایک دو اور شکیں جس پہ فاروق ایش نائک کہتا ہے کہ ہمیں اجازت مل گئی ہے کہ ہم اس کے اندر اپنی مرضی سے ترمیم کر سکتے. تو مسودہ پورا پاس ہو گیا ہے. 27ویں ترمیم بل کو سینٹ میں آج ہی منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا. 45 نکات ایجنڈا جاری ہے جی سینٹ اجلاس کا. فاروق ایش نائک 27ویں ترمیم پر کمیٹی کی رپورٹ ایوان میں پیش کریں گے. وزیر قانون اعظم نذیر طاہر 27ویں ترمیم بل پیش کرنے کی تحریک ایوان میں پیش کریں گے. شہباز شریف صاحب نے رات کو تمام سینیٹرز کو ڈنر دیا ہے جنہوں نے ووٹ ڈالا تھا. انہوں نے شکریہ اپنی طرف سے بھی ادا کیا ہے اور پھر شکریہ دوسروں کی طرف سے بھی ادا کیا ہے. انہوں نے کہا حکومت تاجر کے سینٹر کا خیر مقدم کرتے 27ویں ترمیم کی منظوری کے عمل میں ان کے تعاون کا شکریہ. صدر مملکت آصف علی زرداری کے اور تمام اتحادی جماعتوں کے سربراہوں کو مشکور ہیں. تمام اتحادی جماعتوں نے اس قومی سوچ کا بھرپور ساتھ دیا. واہ 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 واہ، قومی سوچ ہے یہ کہ آئینی عدالتیں بن جائیں. قومی سوچ ہے کہ جج جو ہے وہ ایگزیکٹو ڈیسائیڈ کرے. قومی سوچ ہے یہ کہ صدر پاکستان کو زندگی بھر کے لیے استثنا مل جائے. قومی سوچ ہے یہ کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل صاحب کا جو عہدہ ہے اس کو زندگی بھر کے لیے استثنا مل جائے. کیوں بھائی، کسی نے کچھ غلط نہیں کیا تو استثنا کس چیز کا ریکوائرڈ ہے؟ یہ میرا ایک سوال ہے بڑا سادہ سا. ایک
اگر صدر پاکستان نے کوئی غلط نہیں کیا تو استثنا کیوں مانگ رہے ہیں؟ وہ اتنا بہادری والا کام نہیں ہے صدر پاکستان کی طرف سے جو کہ 11 سال بڑی دلیری سے جیل کاٹی تو بہرحال انہوں نے تمام کا شکریہ ادا کیا. وفاق کی مضبوطی، ملک کے وسیع مفاد، صوبوں کے درمیان ہم آہنگی بڑھانے اور گورننس کو بہتر کرنے کی 27ویں ترمیم کے لیے ہم سب نے مل کر کوشش کی. اس حکومت کے دوران حاصل کیا کہ تمام سنگ میل حکومت اور اتحادی جماعتوں کے باہمی تعاون کا نتیجہ ہے. پاکستان کی سفارتی کامیابیاں دنیا میں نام تمام اتحادی جماعتوں کے مابین ہم آہنگی اور باہمی اتحاد کی عکاس ہے. ہم سب کی مشترکہ کوششوں کے بدولت پاکستان کو شاندار مقام حاصل ہوا. ملک کی معاشی صورتحال میں بہتری ہو رہی ہے. اس پہ میرا بہت بڑا سوال کا نشان ہے. مجھے تو کہیں نظر نہیں آ رہی. اللہ کے فضل و کرم سے ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام کی بدولت ملک کی سمت درستی. کیا سفید جھوٹ بول رہے ہیں وزیر اعظم صاحب؟ نہ سیاسی استحکام ہے نہ معاشی استحکام ہے پاکستان کے اندر. ملک کی ترقی اور خوشحالی کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے، اس پہ دعا کی جا سکتی ہے اور تو کچھ بھی نہیں. بہرحال تحریک انصاف نے مشترکہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی آج 3 بجے بلا لیا جی. اجلاس میں 27ویں ترمیم کی منظوری کے وقت احتجاج کی حکمت عملی طے کی جانی ہے. بہرحال فاروق اسٹائک نے کہہ دیا کہ بھائی مجھے تو دو ایک شکوں کے اوپر مجھے اور وزیر قانون کو اختیار دے دیے گئے کہ کوئی بھی میں تبدیلی کر سکتا ہوں، ادروائز آل تھنگ سیٹ ہے جی. یہ چل رہا ہے. بہرحال سہیل آفریدی کے اوپر جو ایف آئی آر ہے اس کا مطلب منگل کے روز یعنی کل کے روز کم از کم وہ عمران خان صاحب سے ملنے نہیں آ سکتے، ورنہ گرفتاری یقینی ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.